چرچا کروں سنتوں کا، ہو کرم بہر خاک۔ 200 بار درود پڑھے اللہ پاک اس کے 200 سال کے گناہ بخش دیتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد، نہیں ابھی نہیں، وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی، یا مکی یا مدنی یا قرشی یا ہاشمی یا مطلبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ایک بزرگ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ وہ اس بات میں مشہور تھے کہ وہ ہمیشہ سچ بولا کرتے تھے۔ یہ ایسے وقت میں تھے کہ ایک ایسا شخص حاکم تھا جو ظلم کرتا تھا، قتل کر دیتا تھا، سزائیں دیا کرتا تھا۔ اور یہ بزرگ حضرت مولا علی، حضرت عمر فاروق اعظم اور حضرت مولا علی شیر خدا رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے شاگردوں میں تھے۔ سچ ان کی عادت تھی۔ اس ظالم بادشاہ نے ایک دن ان کے دونوں بیٹوں کو کوئی کام دیا، کوئی ذمہ داری دی۔ دو بیٹے جو تھے وہ ذمہ داری جو دی تھی اس کام پر جانے کے بجائے گھر میں بیٹھ گئے۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں بڑوں تک، سیٹھوں تک۔ اس طرح کا ان کا ایک انداز اور مزاج ہوا کرتا ہے مجھے۔ ٹھیک ہے، تو بادشاہ تک وہ بات پہنچا دی، بھائی تم نے جو کہا تھا، یہ جو بزرگ بڑے مشہور ہیں، جا کے ان کو بلا کر پوچھو ان کے بیٹے کہاں ہیں، تو پتہ چلے گا کہ یہ کتنے سچے ہیں۔ کیونکہ جو اس طرح کے کئی لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک نے بڑی عزت دی ہوتی ہے، تو کئیوں کو کسی کی عزت جو ہے نا وہ پسند نہیں آتی۔ یہ بھی ایک پرابلم ہے کہ اس کو عزت ملی، اس کو شہرت ملی، لوگ اس کو نیک سمجھتے ہیں، لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں، تو کئیوں کو یہ ہضم نہیں ہوتا۔ یہ طبیعت پر ہوتا ہے، بعضوں کی طبیعت ہوتی ہے ایسی کہ ہضم نہیں ہوتا، اور کوشش کرتے ہیں کہیں نہ کہیں اس کا کوئی لوز پوائنٹ مل جائے، کوئی ویک پوائنٹ مل جائے، کوئی اس پر کوئی ایسی بات آ جائے، کوئی اس پر تہمت لگ جائے، تو یہ اس کی جو عزت و شہرت ہے وہ داغدار ہو جائے اور یہ ذلیل ہو جائے وغیرہ وغیرہ۔ یہ بس ایک نیگیٹو مینٹلٹی ہے، یہ ہوتی ہے۔ تو ان کے حضرت کے ساتھ بھی ایسا ہی تھا۔ تو کسی نے جا کر حضرت کی شکایت کر دی کہ جا کر آپ حضرت کو بلا کر پوچھو ان کے بیٹے کہاں ہیں۔ ان کو یہ تھا کہ حضرت آئیں گے تو حضرت نہ اپنے بیٹے کو تو پتا چلے گا تو بیٹے کو قتل کر دے گا بادشاہ۔ تو بادشاہ نے حضرت کو بلا لیا، حضرت تشریف لے آئے۔ بادشاہ نے پوچھا یہ بتاؤ تمہارے دونوں بیٹے کہاں ہیں؟ اب حضرت جانتے تھے کہ اگر میں سچ بولتا ہوں تو یہ مجھے بھی اور میرے بیٹوں کو بھی قتل کر دے گا، ایسا ظالم تھا۔ حضرت نے کہا دیکھو تم نے میرے بیٹوں کو کوئی کام دیا تھا؟ بولا ہاں۔ تم نے میرے بیٹوں کو کوئی کام دیا تھا؟ بولا ہاں۔ بولا وہ دونوں کام پر نہیں گئے، وہ گھر پہ بیٹھے ہوئے، ایک ہی نہیں۔
بادشاہ نے جب دیکھا کہ وہ جو حاکم تھا اس نے دیکھا کہ اتنا مطلب کہ یہ بزرگ سچ بول رہے ہیں، تو حضرت کا سچ اتنا پر اثر تھا کہ اس نے حضرت کو انعام دیا اور بیٹوں کو معاف کیا. سچ نے یہ انعام دلایا. ہمارے ایک جملہ کہا جاتا ہے، شاید آپ نے سنا ہوگا، سانچ کو آنچ نہیں. کہ جب آپ سچ بولتے ہیں نا تو یاد رکھیے کہ سچ کبھی ہارتا نہیں. یہ پرنسپل ہے. سچ ایک کس کو کیا بولتے ہیں، ٹروتھ نیور، مطلب سچ ہارتا نہیں. ہاں، اگر آپ سچ بولیں گے تو آپ کبھی بھی نہیں ہاریں گے. ٹیمپریری آپ کو پرابلم ہو سکتی ہے، اس کا کوئی انکار نہیں ہے. ٹیمپریری پرابلم ہوتی ہے، یہی آزمائش ہوتی ہے. مگر جب آپ سچ کہتے ہیں نا تو آہستہ 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 آپ کی سچائی لوگوں میں مشہور ہو جاتی ہے اور آپ کو سزا کے بجائے انعام ملا کرتا ہے. یہ سچ کی خوبی ہے. ایمان کی کمزوری کی ایک وجہ ہے کہ ہم سچ کے بجائے جھوٹ بولتے ہیں. یعنی اگر کوئی یہ دیکھنا چاہے کہ میرا ایمان کتنا مضبوط ہے کتنا کمزور ہے تو اس کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں سچ کتنا بولتا ہوں جھوٹ کتنا بولتا ہوں. ایمان کی کمزوری جو ہے نا یہ جھوٹ بلواتی ہے، کیونکہ اس کو اپنے جھوٹ پر بھروسہ ہے مگر اپنے رب کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے. وہ یہ جانتا پتا ہے کہ بچانے والا تو اللہ ہی ہے، میں سچ بولوں گا تو مجھے اللہ بچائے گا. لیکن ہم آزمائش سے ڈرتے ہیں، امتحان سے ڈرتے ہیں، پکڑ ہو جائے گی اس سے ڈرتے ہیں اور ہم جھوٹ بولنے کی کوشش کرتے ہیں. ایک اسٹوڈنٹ کے بارے میں پڑھ رہا تھا کہ اس کو اس کے ٹیچر نے کہا کہ کل کیوں نہیں آئے تھے. تو نارملی اسٹوڈنٹ جھوٹ بولتے ہیں. اس نے کہا سر کل میتھ کا پیپر تھا، میری میتھ کی تیاری نہیں تھی اس لیے میں نہیں آیا. اچھا، اب جب اسٹوڈنٹ نے یہ باتیں سنی کہا اب تو یہ گیا، اب سر نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے. سر نے جب سنا سر نے کہا یہ سچ بول رہا ہے. کہ دیکھو بیٹا، ایک پیپر کی وجہ سے تم نہیں آئے مگر اس ایک پیپر کی وجہ سے تمہاری کتنی پڑھائی کا نقصان ہوا، لیکن چونکہ تم نے سچ بولا لہذا میں تمہیں معاف کرتا ہوں، بیٹھ جاؤ، آئندہ چھٹی مت کرنا. اور کلاس کے اسٹوڈنٹ حیرت میں تھے کہ یہ کیا ہو گیا، مگر یہ سچ کی وجہ سے ہوا. ہم بدقسمتی کے ساتھ ہم میں سے ایک تعداد، سب تو نہیں ہوتے، ہم میں سے ایک تعداد جھوٹ کی عادی ہو چکی ہے. ایک تو کبھی کبھار اتفاقاً جھوٹ نکل گیا، وہ اور کیا کریں. لیکن یہ بات بھی ہے کہ ایک شاید ایک تعداد ایسی ہے، بلکہ میں ایک شاید کا لفظ بھی واپس لوں یا چلو تعداد کا لفظ واپس لوں کہ ایسے لوگ بھی ہیں، چلو یوں سیف سائڈ کھیلتے ہیں، ایسے لوگ بھی ہیں کہ جن کو بولنا ہی جھوٹ ہے. وہ لیٹ آئیں گے تو جھوٹ بولیں گے، وہ گھر پہ جائیں گے تو جھوٹ بولیں گے، وہ دکان پر ہوں گے تو جھوٹ بولیں گے، ان کو سیٹ پوچھے گا تو جھوٹ بولیں گے، ان کو ماں باپ پوچھیں گے تو جھوٹ بولیں گے. مطلب ان کو جھوٹ ہی بولنا ہے. وہ بیمار نہیں ہوگا تبھی جھوٹ بولے گا میں بیمار ہوں. وہ دیر سے گھر سے نکلا تو پھر بھی جھوٹ بولے گا ٹریفک بہت تھا. یعنی ایسا لگتا ہے جو لوگوں کو جھوٹ سے نفرت، جیسے نہیں جھوٹ سے نفرت نہیں ہے، جیسے لوگ نماز نہیں پڑھتے نا، ایک تعداد جو نماز نہیں پڑھتی. جیسے میں جھوٹ کی بات کر رہا ہوں تو کوئی بولے یار ایسا کیسا ہے، لوگ نماز نہیں پڑھتے نا. اب آپ کو پتا ہے اذان ہوئی، نماز کا وقت ہوا، چلا گیا، لوگ نماز نہیں. اچھا، نماز نہ پڑھنے کا کون سا غم لگ گیا، نماز نہ پڑھنے کا کون سا دکھ لگ گیا، نماز نہ پڑھ کے کون سا یہ پریشان ہو گیا کہ اللہ میری تو نماز چلی گئی، اب کیا ہوگا، یا اللہ میرا کیا ہوگا. ایسے کتنے لوگ، اور جو ایسے ہیں ان کی کوئی اتفاقاً یا کوئی اللہ نہ کرے کسی وجہ سے کوئی ایک کا نماز چلی گئی تو چلی گئی. ایسوں کی نماز تھوڑی ہو جاتی ہے جن کو نماز چھوٹ جانے کا غم مار جاتا. مگر ایسے کتنے ہیں، نماز کا وقت ہوا چلا. ابھی جیسے مغرب آئی
ابھی شاید مغرب کا وقت ختم ہو گیا ہوگا یا ہو رہا ہوگا واللہ علم، لیکن شاید ہو سکتا ہے کہ انہیں مغرب نہ پڑھی ہو، حالانکہ وقت باقی ہے تو پڑھ لینا چاہیے، فرض ہے، نہیں پڑھیں گے تو گناہگار ہوں گے، عذاب نار کے حقدار ہوں گے، مگر نہیں پڑھتے لوگ نماز، بولو تب بھی نہیں پڑھتے، ان کو تو پڑھ لیں گے یار، پڑھ لیں گے یار، وہ کب پڑھو گے؟ تب پڑھو گے جب تمہاری نماز پڑھی جائے گی، یعنی جب مریں گے یا تو آپ نماز پڑھو، ہم تو نماز پڑھنی ہے، ورنہ ایک دن ہماری نماز تو پڑھنی پڑی جائے گی، جب جس کو نماز جنازہ کہتے ہیں۔ تو جس طرح لوگ نماز نہ پڑھ کر ان کو کچھ پرابلم نہیں، یعنی نماز کوئی غلطی سے یا اتفاق سے نہیں چھوٹتی، ان کو نہیں پڑھنی نماز، اور دماغ میں ایسا ہے ہی نہیں کہ مجھے نماز پڑھنی ہے اور میری نماز چلی گئی۔ اب ایسا شخص اگر جھوٹ بھی بولے تو کیا، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، ایسا سا کہ جھوٹ بھی بولے تو کیا، کہ جب نماز جیسے عظیم گناہ سے اس کو ڈر نہیں لگتا تو جھوٹ سے کہاں ڈر لگے گا اس کو، جھوٹ بھی اسی طرح بول دے گا۔ یاد رکھیے میرے پیارے اسلام بھائیوں، جھوٹ انسان کو بہت رسوا کرتا ہے، اور جھوٹ سے لوگ کو ہم دھوکہ دیتے ہیں۔ لوگ عموماً جھوٹ بولتے دھوکہ دینے کے لیے، عموماً لوگ ایک تو اپنی جان بچانے کے لیے جھوٹ بولا جاتا ہے، اور ایک صرف لوگوں کو دھوکہ، جیسے ہم کاروبار کی بات کریں، تجارت کی بات کریں، اب تجارت میں مال بیچتے ہیں، اب کون سا اپنی جان بچانے کے لیے بندہ جھوٹ بول رہا ہے، سیدھا سیدھا سا مال بیچنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے، 2 نمبر کو اوریجنل کہہ کے جھوٹ بول رہا ہے، قیمت جھوٹی بتا کر جھوٹ بول رہا ہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے نا۔ اور بھائی یہ مارکیٹ میں کہ ملے تو بات کرو نا، ایسا اچھا جھوٹ بھی ایسا بولتے ہیں کہ یقین مانے سچ ماننے کا دل کرتا ہے کہ یہ آج تو سچ بول رہا ہوگا، یہ اور آج اس سے آج ڈبل جھوٹ بول رہا ہوگا، یہ سچ تو دور کی بات ہے۔ تو لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں، لوگوں کو فریب دیتے ہیں، ایسا کرنا نہیں چاہیے۔ میں آپ کو ایک روایت سناتا ہوں، پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے، جو کسی مومن کو نقصان پہنچائے یا اس کے ساتھ مکر اور دھوکہ بازی کرے وہ ملعون ہے، اس پر لعنت ہے، اللہ کی پناہ۔ ایسا لگتا ہے کہ ہمیں پتہ بھی نہیں ہے، بعض اوقات میں نے اس طرح کی تو ایسا فیل ہوتا ہے یا شاید اس کو پتا نہیں ہے، یا اس کو ریکال ہوا ہے کہ او یار یہ تو اپنے کو تو پتا تو تھا لیکن بھول یا ذہن سے نکل گیا، شیطان نے بلا دیا۔ اسی طرح جہنم کے خطرات مکتبۃ المدینہ کی کتاب ہے، اس میں لکھا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ مکر یعنی دھوکہ بازی اور دغا بازی کرنا قطعاً حرام گناہ کبیرہ، جس کی سزا جہنم کا عذاب عظیم ہے۔ اب آدمی غور کرے، اسپیشلی جو کاروبار کرتے ہیں، تجارت کرتے ہیں، مال بیچتے ہیں، مال لیتے ہیں، بزنس کمیونٹی لیں، نوکر بھی سیٹ کو جھوٹ بولتا ہے، وہ ایسا تھوڑی ہے کہ صرف کاروبار کرنے والا ہے بزنس مین جھوٹ بولتا ہے، نوکر بھی جھوٹ بولتا ہے، سیٹ گاہ کو ڈنڈی مارتا ہے، نوکر سیٹ کو ڈنڈی مارتا ہے، بلکہ سیٹ گاہ کو ڈنڈی مارتا ہے، نوکر سیٹ کو ڈنڈا مارتا ہے، وہ ڈبل، وہ چیز سمجھتا ہے کہ ابھی سیٹ کون سا میرا اچھا ہے، وہ اس کو کھاتا ہے، میں سیٹ کو کھاتا ہوں۔ تو بھائی تو تجھے کھانے کی کہاں اجازت ہو گئی، اس کے رب کا معاملہ ہے، آپ کیوں جھوٹ بول کر سیٹ کو دھوکہ دے کر اس کو فریب کر کے اس کو مکر کر کر آپ کیوں اپنے آپ کو جہنم کی آگ پر پیش کر رہے ہو، اور کیوں حرام کما رہے ہیں؟ تو اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا، مسلمان تانا دینے والا نہیں ہوتا، مسلمان طنز کرنے والا نہیں ہوتا، مسلمان سچا ہوتا ہے۔ ہم اس کے امتی ہیں جنہیں کفار صادق کہا کرتے تھے، سچ بولنے والے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آج ہم سے کوئی کاروبار کرتا ہے تو اس کو لگتا ہے کہ یار یعنی دیکھیں یہ بدقسمتی ہے جو مجھے بولنا پڑ رہا ہے کہ مسلمان سے کاروبار کرنے میں لوگ ڈرتے ہیں کہ یار یہ دھوکہ دے۔ اچھا میں خود مارکیٹ کا آدمی ہوں، میں نے خود دیکھا ہے غیر مسلموں کو جس طرح ہماری مارکیٹ میں مال بیچا جاتا تھا، مجھے پتا ہے، میرا گارمنٹس کا بزنس رہا ہے، جتنا جیسے مال بیچتے تھے میں کہتا تھا یار ایسا نہیں کرو، یہ کوئی طریقہ ہے یار، مگر نہیں، آنکھ میں پٹی بندی ہوتی ہے،
دوبارہ ان سے کون مال لے گا؟ مال نکالو تو کٹا پھٹا مال، یقین مانے صاف ستھرے کے بجائے کٹا پھٹا مال. لیکن نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ سارا نفع کسی دن ایسا فلٹر ہو جاتا ہے کہ پتہ چلتا ہے کہ بس سب ختم ہو گیا. یہ بھی سمجھے سزا ہوتی ہے بعض اوقات. ایک صاحب دودھ میں پانی ملاتے تھے، ایک صاحب دودھ میں پانی ملاتے تھے. بیٹی سمجھاتی تھی ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ، ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ، ابا دودھ میں پانی مت ملاؤ. ابا نہ مانے. ایک دن سیلاب آیا، ساری بھینسیں بہا کر لے گیا. بیٹی کہنے لگی ابا یہ سیلاب نہیں آیا، یہ وہ پانی تھا جو تم دودھ میں ملا دیتے. ساری بھینسیں گئی. یعنی ایک جھٹکا، یہ جتنا دھوکہ دے کر نفع کماتے ہیں نا، ایک جھٹکا لگتا ہے سارا نفع چلا جاتا ہے. ڈاکٹر لے جاتا ہے، وکیل لے جاتا ہے، ڈاکو لے جاتا ہے. اتنی دوائیں خریدو شفا نہیں مل رہی ہوتی، انجیکشن لگاؤ شفا نہیں مل رہی ہوتی، پریشانی الگ مل رہی ہے، ڈپریشن الگ ہو رہا ہے، اینزائٹی الگ ہو رہا ہے، دواؤں پہ اتنے خرچے ہو رہے ہیں، ناخوش الگ ہے. ایسے آدمی بعدوں کو خوش بھی نہیں ہوتے. ہمیں نظر آتے ہیں جو بےمانی کرتا ہے، جھوٹ بولتا ہے، دھوکہ دیتا ہے اور اس طرح بےمانی سے مال کماتا ہے، حرام مال کماتا ہے، واقعی حرام مال کماتا ہے. میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کو بظاہر لگے گا اس کی گاڑی بڑی ہے، اس کا گھر بڑا ہے، یہ جناب اس کے ٹھاٹ بڑے ہیں، مگر نہیں. اس کو خود کو پوچھو کہ تجھے نیند آتی ہے؟ میرے گھر کے کیا حالات ہیں؟ اتنا پریشان، دکھی، ہر طرح سے وہ انزائٹی، ٹینشن، ادھر سے یوں ہو رہا ہے، ادھر سے یوں ہو رہا ہے، گھبراہٹ الگ، پریشانی الگ. کچھ ہو جائے گا تو کچھ ہو جائے گا تو. یہ حرام میں سکھ نہیں ہے نا. اب یاد کریں، حرام میں سکھ نہیں ہے، حرام میں سکون نہیں ہے، حرام میں راحت نہیں ہے. مسلمان کو تجارت سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے تاکہ لوگ جب اس سے کاروبار کریں، غیر مسلم اگر اس سے کاروبار کرے تو اس سے کاروبار کر کے غیر مسلم اتنا متاثر ہو جائے کہ یار مسلمان اتنا سچا انسان، اتنا سچا بندہ ہوتا ہے، اور وہ کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائے. ہمارے بزرگوں نے تجارت کی ہے نا. ابھی آپ ساؤتھ افریقہ میں آئے، باہر سے آئے، ایک تعداد باہر سے آتی ہے، مختلف ممالک سے آتی ہے، پاکستان سے بھی آتی ہے، انڈیا سے بھی آتی ہے، بنگلہ دیش سے بھی آتی ہے، اور دنیا بھر کے عرب اور ممالک سے آتی ہے. جو غریب ملک ہوتے ہیں وہ عموماً اس طرح کے ملکوں میں آ کر نوکریاں کرتے، کاروبار کرتے ہیں، اپنا بزنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مگر ان کا واسطہ نان مسلم سے پڑتا ہے. نان مسلم ان کا. اب ہمارے ایک عجیب لاجک، ایک عجیب بات چل پڑی ہے. غیر مسلم ہے کاٹو، وہ غیر مسلم ہے لوٹ لے. غیر مسلم میں کیا فرق پڑتا ہے؟ فرق پڑتا ہے. آپ کو کس نے کہہ دیا؟ غیر مسلم کو دھوکہ دینا بھی ناجائز ہے. کس نے کہہ دیا ہے؟ سچ بولیں گے تو بات بنے گی. تو اللہ پاک سچی تجارت کرنے کی، سچا کاروبار کرنے کی، سچی آمدنی حاصل کرنے کی اللہ پاک ہمیں توفیق عطا فرمائے. یہاں تو ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یار، ایک دوسرے کو دھوکہ دے رہے. کوئی کتنے کم کاروبار رہ گئے جس میں سچائی ہے، بہت کم کاروبار رہ گئے. زیادہ تر کاروبار کے اندر یہی جھوٹ، دھوکہ، فریب اور اس طرح کی چیزیں ڈال دی گئی ہیں. اللہ کی پناہ. میں آپ کو کچھ قرآن کی آیت اور حدیث سناتا ہوں. پہلے تو سورہ نساء کی آیت نمبر 29. اس میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل. اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مال ناحق نہ کھاؤ. اب اس کی کچھ وضاحت میں کرنے کی کوشش کرتا ہوں. آیت باطل طریقے سے مراد، یعنی باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. باطل سے کیا مراد ہے؟ اب قرآن کریم کی آیت بیان کی، آیت کا حصہ بیان کیا، اس کا ترجمہ بیان. اب اس کی تفسیر سنیے قرآن کریم کی. فرمایا کہ باطل طریقے سے مراد وہ طریقہ ہے جس سے مال حاصل کرنا شریعت نے حرام قرار دیا ہے، جیسے سود، چوری، جوئے کے ذریعے مال حاصل کرنا، جھوٹی قسم، جھوٹی وکالت، خیانت اور غصب کے ذریعے مال حاصل کرنا، گانے بجانے کی اجرت. یہ سب باطل طریقے میں داخل اور حرام ہے.
یوں ہی اپنا مال باطل طریقے سے کھانا یعنی گناہ و نافرمانی میں خرچ کرنا بھی اس میں داخل ہے۔ اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو بندہ مال حرام حاصل کرتا ہے اگر اس کو صدقہ کرے تو مقبول نہیں، خرچ کرے تو اس کے لیے اس میں برکت نہیں، اور اپنے بعد چھوڑ کر مرے تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ اللہ پاک برائی سے برائی کو نہیں مٹاتا، ہاں نیکی سے برائی مٹا دیتا ہے۔ مسند امام احمد کی میں نے آپ کو حدیث سنائی ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دیکھیں 3 صورتیں اس حدیث پاک میں بیان ہوئی نا، خرچ کرے گا، صدقہ کرے گا تو قبول نہیں ہے، خرچ کرے گا تو برکت نہیں ہے، اور چھوڑ کر مرے گا تو جہنم میں جانے کا سامان ہے۔ مال حرام، اس کے باوجود بھی نہ مانے تو کیا؟ میں آپ کو 4 صورتیں بیان کرتا ہوں جو میں نے امام غزالی علیہ رحمہ کی پڑھی میں سعادت میں 4 صورتیں لکھی ہیں۔ اب جو حلال کمایا اور حلال پر خرچ کیا اس کا حساب ہے کہ اس نے مال کا حق ادا کیا کہ اس کا حساب کس طرح ہوتا ہے۔ تو مال کا وبال تو ہوتا ہے، اللہ پاک اتنا دے کہ ہماری ضرورتیں پوری ہو جائیں، ہم مقروض نہ ہو، اس کی ذات کے سوا کسی کے محتاج نہ ہو۔ نہ مجھ کو آزما دنیا کا مال و زر عطا کر اپنا غم و چشمے گریاں یا رسول اللہ۔ تو یہ یاد رکھیں، اور یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ یہ حرام ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے یہ حلال ہے۔ مزید سنیے، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک نے اس جسم پر جنت حرام فرما دی ہے جو حرام غذا سے پلا بڑا ہو۔ جھوٹ بولنے والوں کے مال بیچنے والوں، دھوکہ دینے والوں، خیانت کرنے والوں، چوری کا پتہ چوری کا مال ہے، چوری کا مال خرید کر بیچتے ہیں۔ اور اتنی میں تو کیا کس پہ بیان کروں گا، مارکیٹ میں تو بس تباہی آئی ہوئی ہے یار، تباہی آئی ہوئی ہے، ایسا برا حال ہے مارکیٹ کا، اور مصیبت یہ خوف خدا جیسے نکل گیا ہے۔ اور میرے سنت کا ایک شعر یاد، المدد المدد یا شہ ابرار مدینے والے، قلب سے خوف خدا دور ہوا جاتا ہے۔ یعنی ایسا دل سے خوف خدا نکلتا جا رہا ہے، مال آ جائے یار، پیسہ آ جائے یار، پیسہ سب کچھ ہے، گاڑی ہونی چاہیے، بنگلہ ہونا چاہیے، پیسہ، ارے حرام آئے گا کیا فائدہ؟ پیسہ کرتے ہیں ہم، میں کہتا ہوں چلو کماؤ، مرد کے بچے ہو نا، حلال کماؤ نا،
آؤ نا پیسہ کماؤ، حلال کماؤ نا یار، حلال کما کے بتاؤ نا میں نے ایک ایک پائی حلال کی کمائی ہے۔ جھوٹ بول کر لوگوں کو دھوکہ دے کر، فریب کر کے، ملاوٹ کر کے، طرح طرح کے مطلب کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے مال کمائے تو کیا کمائے یار؟ حرام روزی کمانے والوں کی ڈیٹیل بیان کرو تو شرم آ جائے گی۔ کیسے حرام روزی لوگ کماتے ہیں، وہ بھی تو حرام ہی کما رہے ہوتے ہیں۔ مثال نہیں دینا چاہتا میں، تو اللہ پاک ہمیں حلال روزی کمانے کی توفیق عطا فرمائے، جھوٹ سے اللہ پاک محفوظ فرمائے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ نے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے ارشاد فرمایا، سعد اپنی غذا پاک کر لو۔ کیا فرمایا؟ اپنی غذا پاک کر لو، مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے۔ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ ہاتھ اٹھتے ہی ہر برائے ہر مدعا، وہ دعا میں اثر مصطفیٰ دیجیے۔ یعنی مستجاب الدعوات ہو جاؤ گے، تم اپنی غذا کو پاک کر لو۔ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت محمد کی جان ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بندہ حرام کا لقمہ اپنے پیٹ میں ڈالتا ہے تو اس کے 40 دن کے عمل قبول نہیں ہوتے، اور جس بندے کا گوشت حرام سے پلا بڑا ہو اس کے لیے آگ زیادہ بہتر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کا ذکر کیا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال بکھرے ہوئے اور بدن پر مٹی غبار آلود، اور وہ اپنے ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر یا رب پکار رہا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس کا لباس حرام اور اس کی غذا حرام ہو، پھر اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ تو یہ بات جو میں نے آپ کو بیان کی ہے، یہ اس بات پر ہے کہ ہمیں یہ خوف نصیب ہو جائے، ہمیں حرام نہیں کمانا، حلال کمانا ہے، اور حلال کمانے کی برکت، اللہ اکبر۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، سچا اور امانت دار تاجر، سچا اور امانت دار تاجر انبیاء اور صدیقین اور شہداء کے ساتھ ہوگا۔ نمبر 1 سچا اور نمبر 2 امانت دار۔ سچائی ہو، امانت ہو۔ یہاں کوئی کسی کو رکھانے کے لیے تیار نہیں ہے، دے گا ہی نہیں، واپس مال ہی نہیں دے گا۔ کمال نہیں ہے یار، ہم مسلمان ہوں، مجھ پہ بھروسہ تو کرو، میں مسلمان نہیں، یار بھروسہ نہیں ہے، استغفر اللہ۔ یعنی مسلمان پہ بھروسہ کیسے نہیں ہوگا؟ اور یہ بتائیے، میں کہ ایسی بات کر رہا ہوں جس کا آپ کو پتا نہیں ہے، یعنی مارکیٹ کا ٹرینڈ آپ کو پتا ہے، کوئی کس پہ بھروسہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یار بھائی اس پہ بھروسہ، اس کو مال دے گا، بلکہ ایسی باتیں کرتے ہیں، بھائی سوچ سمجھ کر ہاتھ ملا نا، ہاتھ ملا کر واپس لو نا، تو انگلیاں گنتی کر لینا پوری ہے کہ نہیں ہے۔ ایسے تو لوگوں کے بارے میں باتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کی پناہ۔ تو 2 خوبیاں اللہ نصیب کر دے، نمبر 1 امانت دار، نمبر 2 سچا۔ اگر یہ نصیب ہو جائے تو کیا بات ہے۔ اللہ اللہ اللہ۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے۔ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے جو گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ کریں تو خلاف ورزی نہیں کرتے، جب ان کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت نہیں کرتے، جب کوئی چیز خریدے تو اس کی برائی بیان نہیں کرتے، اور جب کچھ بیچیں تو اس کی تعریف نہیں کرتے، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے میں پسو پیش نہیں کرتے، ٹال مٹول نہیں کرتے، اور جب انہوں نے کسی سے لینا ہو تو اس پر تنگی نہیں کرتے۔ پاکیزہ کمائی ان تاجروں کی ہے۔ اب یہ خوبیاں یاد کر لو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ خوبیاں یاد کر لو۔ خوبی کون کون سی ہے؟ نمبر 1 گفتگو کے وقت جھوٹ نہیں بولتے۔ آج نیت کر لو، جھوٹ نہیں بولیں گے، جھوٹ نہیں بولیں گے، نہیں بولیں گے بس، اور یہاں تک کہ اللہ نے چاہا تو مشہور ہو جائے گا کہ یہ بندہ جھوٹ نہیں بولتا۔
جھوٹ نہیں بولنا، وعدہ کرنا ہے تو پورا کرنا ہے، امانت کوئی رکھے تو خیانت نہیں کرنی، امانت اس کو واپس کرنی ہے۔ جب کوئی چیز خریدیں، اب ہمارے جب کوئی چیز خریدو تو اس کی اتنی برائی بیان کرو کہ اگلا یہ اب اس میں یہ دیکھ یہ پرابلم ایسی مطلب کہ بے پرکھی لاتے ہیں تاکہ وہ مال اپنا بیچ دے ہم کو۔ تو کسی کا خریدے تو اس کی برائی نہ کریں۔ اچھا اپنا بیچیں گے، یہ یقین مانو مارکیٹ میں ملے تو بات کرنا، ایسا پیس ہے، ایک ہی پیس ہے، تو بھی ایک ہی پیس ہے بھیا، آپ ایک ہی ہو مارکیٹ میں، کوئی آپ جیسا دوسرا ہے بھی نہیں، جو آپ بناتے ہو نا کوئی نہیں بناتا بھائی۔ ہاں ایسا لوگ بوتل میں اتار کے پتہ ڈھکن بھی لگا دیتا ہے، ایسا تیز ہے۔ پھر یہ سیلز مین مشہور بھی بہت ہو جاتا ہے، اس کو کسی دام میں بھی آدمی لینے کے لیے تیار ہو جاتا۔ تو کمیشن پہ بھی آ جا، تو سیلری پہ آ جا، تو جو کاٹتا ہے نا پارٹی کو، گاہک کو، وہ تو مال کاٹتا ہے، تو مال بیچنے والا آدمی ہے، تو میرا سب سے پیارا سیل، میرے بیٹے سے تو میرے کو اچھا لگتا ہے، تو مال ایسا بیچتا ہے، ایسا پارٹی ایسا کاٹتا ہے، یہ پسند ہے لوگوں کو۔ جھوٹ بول کے مال بیچے گا، بس مال نکالتا ہے نا میرا، استغفر اللہ۔ ایک کو تجارت ہے یار، اسی کو تجارت کرتا بندہ۔ ایک امام غزالی علیہ رحمہ نے لکھا ہے رحمت اللہ تعالی علیہ کہ ایک بزرگ دکان پر اپنے کسی بچے کو بٹھا کر گئے، نماز کے لیے گئے، جب واپس آئے تو ایک شخص کے ہاتھ میں سوٹ دیکھا، جبہ سوٹ جو بھی آپ بولو، وہ جبہ دیکھ کر سوٹ دیکھ کر کہنے گیا یہ تو میری دکان کا ہے، یعنی پیچھے سے مال وہ خریدا اس نے۔ انہوں نے جا کر پوچھا کتنے کا، میں ایگزامپل کے ساتھ بات کر رہا ہوں اپنی کرنسی میں، تو انہوں نے پوچھا کتنے کا لیا، تو اس نے کہا 400 روپے کا۔ آپ نے دیکھا، بولے یہ تو 200 والا ہے، یہ کتنے والا ہے، 200 والا ہے، یہ 400 کیسے لے لیا؟ آپ نے کہا یہ تو میری دکان کا مال ہے، یہ تو 200 کا، تم کو 400 کا۔ بولا 400 میں مجھے سمجھ میں آتا ہے، میں نے 400 میں لے لیا، آپ کو کیا پرابلم ہے؟ بولا پرابلم ہے، 200 کا ہے تو میں 200 میں دوں گا، 400 میں نہیں دوں گا۔ بولا جب مجھے 400 میں سمجھ آتا ہے، کہتا واڑے کھاتا ہے، جب میرے کو 400 میں سمجھ آتا تو آپ کو پرابلم؟ بولا نہیں، یہ میرا ہے، مطلب میری دکان سے خریدا ہے، یا تو 400 واپس لو اور مال مجھے دے دو، یا یہ 200 لو۔ اب وہ فائنلی یہی ہوا کہ انہوں نے 200 واپس کیا اور وہ لے کر گئے۔ تو اس سے کہا کہ یہ صاحب ہیں کون؟ جو گاہک کہنے لگا یہ حضرت ہے کون؟ تو ان کا نام بتایا گیا۔ بولا اچھا یہ وہ ہے؟ کہ کیوں جانتے ہو؟ بولا جب ہمارے علاقے میں بارش نہیں ہوتی نا، ہم اللہ پاک کو ان کا وسیلہ دیتے اللہ بارش برسا دیتا ہے۔ یہ سچے تاجر ایسے ہوتے تھے کہ ان کی وجہ سے اللہ پاک بارش برساتا تھا۔ آج کو ہمارے کو بزنس مین کا واسطہ دے گا، یہ دے گا یا اللہ اس سے بچا کر رکھنا، یہ بولے یا اللہ اس سے بچا کر رکھنا، اس سے میرا واسطہ نہ پڑے۔ اب غور تو کریں، ایک مسلمان کتنا گرے گا یار، کتنا گرے گا صرف پیسہ کمانے کے چکر میں، دولت کمانے کے۔ کیا کرے گا یہ پیسے دولت کو؟ اللہ کی بارگاہ میں حاضر نہیں ہوگا۔ کیا یہ حرام کی دولت سے قبر کے عذاب سے بچا سکتی ہے؟ نہیں، پھنسا سکتی ہے۔ اللہ کی پناہ، سچا تاجر بات کرے، سچ بولے، وعدہ کرے، پورا کرے، امانت رکھی جائے، خیانت نہ کرے، کوئی چیز خریدیں تو اس کی برائی بیان نہیں کرتا، جب کچھ اپنا بیچے تو اس کی تعریف نہیں کرتا، جب ان پر کسی کا آتا ہو تو دینے پس و پیش نہیں کرتا، یعنی نکلتا ہے لینے پیسہ آیا، یار کیا بتاؤں، ایسا بول بچن دیتے ہیں، یقین مانے ایسا بول بچن دیتے ہیں، نہ اس کے کریڈٹ کارڈ کی پرچیزنگ کم ہوئی، نہ اس کی پیٹرولنگ کم ہوئی، کچھ بھی کم نہیں ہو، خالی جس کو پیسہ دینا ہے نا روئے گا خالی، نہیں ہے یار یقین مانو نہیں ہے، سب ہے اس کے پاس لیکن دینا نہیں ہے اس کو۔ اور اگر اس کا کسی پر نکلتا ہے، باپ رے باپ، جان کو آ جائے گا۔ یہ خوبیاں اور یہ چیزیں بیان کس نے کی ہیں؟ ہمارے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کی، جو میں آپ کو پہنچا رہا ہوں۔ اگر ہم اپنی اس طرح کی تجارت نہیں کریں گے میرے پیارے سامنے، یاد رکھیے
ہم لوگ پھنس جائیں گے. میں آپ کو صحیح بتا رہا ہوں, میں آپ کو بزنس کی بات بیان کر رہا ہوں, میں کاروبار کی بات بیان کر رہا ہوں. میں نے یہ بات پاکستان میں بھی بیان کی, میرا اس کو بزنس کمیونٹی میں بیان تھا. میں نے کہا آپ دیکھیے, ہم ہزار باتیں کرتے کہ اس وجہ سے کاروبار نہیں, وجہ سے کاروبار نہیں. یہ بھی تو وجہ ہو سکتی ہے کہ جھوٹے سے کون کاروبار کرے گا, دھوکے باز سے کون کاروبار کرے گا. آہستہ آہستہ اس کے گاہک ٹوٹ جاتے ہیں, ایک شخص مشہور ہو جاتا ہے سچائی پہ, یقین مانیں, پھر لوگ اسی سے کاروبار کرتے ہیں, یار اس سے کاروبار کرو. آہستہ 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 اسی کی پوزیشن بنتی ہے اور جھوٹے کی پوزیشن خراب ہو جاتی ہے, ٹریڈنگ ختم ہو جاتی ہے. میں ایز اے مسلمان الحمدللہ اس بات کی خواہش رکھتا ہوں, پیٹرس میرس برگ ساؤتھ افریقہ میں بیٹھ کر یہ میں بات کر رہا ہوں. الحمدللہ میں ایز اے مسلم, ایز اے مسلمان, میں اس بات کی خواہش رکھتا ہوں کہ دنیا میں مسلمان بزنس اور کاروبار میں ٹاپ آف دا لسٹ ہوں, اکنامیکلی, معیشت کے طور پر ٹاپ آف دا لسٹ ہوں. میں خواہش کرتا ہوں کیونکہ معیشت اچھی ہوگی تو بہت کچھ بہتر ہو جائے گا. مگر نہ ہونے کی کئی وجوہات ہوں گی. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایک تعداد ہے جو بےمانی کرتی ہے, جھوٹ بولتی ہے. اب ان کو آرڈر کہاں سے آئے گا؟ میں ایکسپورٹ فیلڈ میں رہا ہوں, میں امپورٹ فیلڈ میں رہا ہوں, میں ٹیکسٹائل فیلڈ میں رہا ہوں, میں انڈسٹریل فیلڈ میں رہا ہوں, میں کئی فیلڈ میں رہا ہوں, میں فرنیچر فیلڈ میں رہا ہوں, آپ یقین مانیں گے, میں لیدر کی فیلڈ میں رہا ہوں. میں اتنی فیلڈیں میں نے بزنس کی دیکھی ہے, میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا. یہ کٹ پیس کا کام لے لو تو آپ وہ بی کا مال خریدتے ہیں, وہ لے لیں. کئی فیلڈوں میں رہا ہوں, پلو کور کا کام کیا, کیا نہیں کیا. ایک مثال دیتا ہوں, کیا کام نہیں کیا ہوگا. اس کام کے اوپر میں کن کن مارکیٹوں کا میں نے تجربہ نہیں کیا ہوگا. کس مارکیٹ میں ایک مثال دی ہے, میں آپ کو نہیں بیٹھا ہوں گا, ایک جنرل بات کر رہا ہوں. کتنے کم ایماندار ملتے ہیں یار, یقین مانو اتنے کم ایماندار ملتے ہیں کہ میں کیا بیان کروں. مطلب ایسا لگتا ہے جیسے کہ بس آج کھا جاؤ, پتہ نہیں گاہک بعد میں آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ نہیں ہے سوچ. ایمانداری سے کام کریں, دیانتداری سے کام کریں, اچھائی اور سچائی کے ساتھ کام کریں, اور جو بےمانی ہے اس کو ختم کر دیں, حرام روزی ختم کر دیں. آپ بولے کہ یار میں تو حرام نہیں کماتا. میں پوچھوں گا کہ کہاں سے سیکھا یہ حلال اور حرام کا علم, کہاں سے سیکھا؟ بولا سیکھے گا تو کہیں سے نہیں ہے. باپ کرتا تھا ہم بھی کر رہے ہیں, بلکہ باپ نے تو کیا ہی نہیں تھا, ہم ہی نہیں کیا ہے. ہم تو باہر سے آئے, جس دکان پہ گئے کہا یوں کرو تو یوں کرنے بیٹھ گئے. ہمارے کئی لوگ تو باہر سے آتے ہیں نا, اور یہاں اپنی لائن شروع کر دیتے ہیں. اب بتائیے میرے جو اس وقت پاکستان یا دیگر ممالک سے جو آئے, آپ کو اس ملک میں رہنا ہے, آپ اس ملک کا قانون توڑیں گے, پتہ ہے, گیٹ آؤٹ. ویسے ڈاکیومنٹ کے مسائل, جس طرح لوگ رہ رہے ہیں, گیٹ آؤٹ, نکلو ادھر سے. قانون کیوں توڑ دو؟ غور کریں, جب ایک ملک میں رہنے کے لیے آپ یہاں کا قانون سیکھ رہے ہیں, کیا پرابلم میں آ جاؤں گا. اسلام کا قانون نہیں سیکھیں گے تجارت کرنے میں یار, کیا کہ اللہ ناراض ہوا تو میرا کیا بنے گا. سیکھے نا تجارت کیسے کرنی ہے, کاروبار کیسے کرنا, نوکری کیسے. کئی نوکریاں بھی جائز نہیں ہوتی. حلال کام کی سیلری حلال, حرام کام کی سیلری حرام. ایک موٹا فارمولا ہے, چھوڑ دیں. اگر حرام کام ہے, ناجائز کام ہے, اب پھر کیا کروں گا, کیا یہ سیٹ تھوڑی کو ہے, میرا رزاق تو میرا رب ہے. سیٹ کیا, اس کو جو اس کو روزی دیتا ہے وہ مجھے روزی دے گا. میں حرام کما کر بھوکا نہیں مرا تو کیا حلال کما کے بھوکا مروں گا؟ اللہ کو ناراض کرتا رہا میں بھوکا نہیں مرا, کہ اللہ کو راضی کر کے میں بھوکا مروں گا. اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے اب بندے کو, اور صرف حلال کمانا چاہیے. نوکری کرنی ہے حلال روزی, سروس دینی ہے حلال روزی, بزنس کرنا ہے حلال روزی, مال بیچنا ہے حلال روزی. اگر مال میں عیب ہے بتا دیں, اس مال میں عیب ہے, بالکل بتا دیں. کسی نے آپ کو دھوکہ دیا ہے تو آپ نے بولا میں بھی اس کو دھوکہ دوں گا. کوئی میرے مسجد میں چپل پہن کے چلا گیا, میں بھی کسی کی چپل پہن کے جاؤں گا. ارے بھیا
یہ کون سا بدلہ لینے ایک بار آ گئے ہو؟ میرے بھی تو چپل کو پہن گیا بھائی، آپ کے چپل پہن گیا تو آپ کو تھوڑی جاتا آپ کسی اور کے چپل پہن کے چلے جاؤ گے؟ نہیں، میں ننگے پہ کیسے جاؤں گا بھائی؟ نہیں پہن سکتے آپ کسی کے چپل. ایک مثال دی ہے میں نے آپ کو. اگر خدا نہ کرے تو آپ کو کسی نے دھوکہ دے دیا، کوئی نوٹ دے کر چلا گیا، جعلی نوٹ، وہ ایگزامپل لیں، ایک جعلی نوٹ دے کر چلا گیا آپ کو اور یہ چلا گیا، اب آپ کو پتا چلے تو جعلی ہے. اور یار میں بھی کسی کو پہنا دیتا ہوں. اور کیا کر رہا ہے؟ میرے کو تو پہنا کر گیا ہے، میں نے کسی کو پہنا دیا. یہ ہم لوگ ایسے ہیں. ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ کے بارے میں نے پڑھا کہ یہ بھی دکان پر اپنے کسی بچے کو بٹھا کر گئے. جب واپس آئے نا تو بچے نے کہا حضور آج جو ایسا کارنامہ انجام دیا ہے. بولا بیٹا کیا کیا؟ بولا کہ آدمی آیا تھا اور مجھے جھوٹی کرنسی دی، سکہ کہ لیکن میں کرنسی کے طور پہ کہتا ہوں، ٹھیک ہے، اس نے فیک کرنسی دی مجھے. فیک کرنسی کہتے ہیں نا، جعلی نوٹ. میں نے پکڑ لیا حضور اور واپس کر دیا اس کو. بیٹا دھوکہ دے رہا تھا وہ. تو بیٹا تو نے ایسا کیوں کیا؟ کیا کہہ رہے گے آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو کیوں صحیح تو کیا؟ مطلب بیٹا یہ تو مجھے زمانے سے دے رہا تھا. پھر آپ کیوں لیتے تھے؟ کہا میں اس لیے لیتا تھا کہ اگر میں نہیں لوں گا تو بیٹا یہ کسی اور کو دے دے گا. مگر وہ جعلی نوٹ آگے نہیں بڑھاتے تھے. کیسے لوگ تھے ہمارے بزرگ، ان کی سوچیں کیسی تھی؟ ہم نہیں کرتے. یعنی دکاندار اپنی جگہ پر ہے. میں آپ کو ایک چھوٹی ایک مثال دیتا ہوں. ایک ہم میں سے کوئی اپنی کار بیچنا چاہتا ہے، رائٹ، اور اپنی کسی جاننے والوں کو بیچنا چاہتا ہے. کار وہ چلا رہا ہے، اس کو پتا ہے میری کار میں پرابلم کیا ہے، اس کو پتا ہے میری کار میں پرابلم کیا ہے. میری کار اتنی گرم ہونے کے بعد ٹھک ٹک 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 کی آواز کرتی ہے، اس کا ایکسل کی آواز آتی ہے، اس کا یہ پرابلم. تو اب بیچنی ہے، میکینک کو جا کر ایک جگاڑ کرواتا ہے. کیا کرواتا ہے؟ ہمارے اندر جگاڑ، یہ ہمارے اندر ہی ہے. ایک جگاڑ کروائے گا اور اس کو تھوڑی توڑ جوڑ کروائے گا. اب اس کی آواز تھوڑی دیر کے لیے بند ہو گئی، ابھی دکھائے گا. اس کو پتا ہے کہ 4 دن کے بعد یہ سارا جگاڑ جو ہے نا جوڑ توڑ سب کھلے گا اور اسے بھی ٹھک 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 کی آواز نکالنی ہے. یہ اپنے پکے دوست کو بھی جھوٹ بول کے بیچے گا کہ نہیں کوئی پرابلم. اچھا جھوٹ تو کیا عیب نہیں بتاتا نا. جو مال بیچے اس کا عیب نہ بتائے وہ ہم میں سے نہیں، حدیث پاک ہے. عیب کیوں نہیں بتا رہے؟ آپ بتائیں نا کہ میری کار میں یہ پرابلم ہے، میرے کار کے ٹائر میں یہ پرابلم ہے، میرے کار کے انجن میں یہ پرابلم ہے، تبھی تو بیچ رہا ہوں. ہمیں پتا بولیں گے تو یہ قیمت عادی کر دے گا، یہ قیمت کم کر دے گا. مگر آپ اپنا، یعنی یہ تو تجارت تو چلو اپنی جگہ پر اس کو کیوں بھی نام دے دو آپ، لیکن ہم اپنی چیز بیچ رہے ہیں یار. کار بیچ رہے ہیں، اب گھر بیچ رہے ہو. گھر کا آپ کو پتا ہے کہ گھر میں پرابلم ہے، لیکن کیا بتاتے کہ میرے گھر میں یہ پرابلم ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر ایک عجیب سی عادت ہو گئی ہے کہ ہم یہ ساری چیزیں چپ چھپا کر بات کرتے ہیں. اور ہماری نظر اللہ کی رحمت پر ہونی چاہیے. اللہ کہہ رہے میں جو بیان کر رہا ہوں تو جو ہماری بزنس کمیونٹی ہے یا جو بھی ارننگ ہے، خالی بزنس تو نہیں ہے. میں نے کہا نوکر آدمی بھی دھوکہ دیتا ہے، نوکر آدمی بھی چونا لگاتا ہے، سیٹ کو لگاتا ہے، کسی اور کو لگاتا ہے. سروس دینے والا بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے، وکیل بھی دھوکہ دے رہا ہوتا ہے. دینے والے دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں یار. ڈاکٹر دھوکہ دے دیتا ہے یار. آپریشن نہیں کرنا تو پھر بھی آپریشن کر دیتے ہیں. پتہ ہے آپ کو یار، سب کام نہیں کہتے مگر ہو رہا ہے. کیونکہ آنکھ پر پٹی بندھی ہوئی ہے مال کی. دولت دولت دولت، مال کی محبت اور دنیا کی محبت میں پاگل کیا ہوا. اچھا پھر اس طرح کے مواقع نہیں ملتے کہ بیٹھے ہیں سنیں بیان، کوئی اللہ اور اس کے رسول کی باتیں ہوں، کوئی خوف خدا کی باتیں ہوں، کوئی ایسی باتیں ہوں جو ہمارے اندر کوئی حرکت پیدا کرے، ہمارے اندر ایک خوف، دل میں ایک احساس تو پیدا ہو کہ نہیں کرنا چاہیے. میں نے ایک ملک میں بیان کیا تھا، ہمارے مسلمان لوگ شراب کی دکان میں کاروبار کرتے تھے. شراب بیان کے مجھے یقین مانے، بیان کے بعد مجھے بعد میں پتا چلا چند دنوں کے بعد کہ کئی ہمارے نوجوانوں نے شراب کی دکان سے صرف نوکری چھوڑ دی. کمی نہیں ہے یار، لوگ سمجھ جاتے ہیں. بلکہ ایک سے میں نے بات کی، اس کا اسٹور تھا، اس کی اسٹور میں شراب کی بوتلیں تھیں، اسٹور میں شراب کی بوتلیں تھیں. جب شراب کی بوتلیں تھیں تو بات چیت کی. اچھا آپ شراب کی بوتلیں رکھتے ہیں کہ شراب کے لیے بھی لوگ آئیں گے تو ہماری 4 چیزیں لے کر چلے جائیں گے، اگر شراب نہیں ہوگی تو آئیں گے نہیں. مگر کچھ بات کی شراب کے بتایا. اس کے 6 اسٹور تھے، بولا سب کے سب اسٹوروں سے شراب نکال دیں گے.
اور بھی اس طرح کے کئی واقعات. یعنی مجھے ایسا ہے کہ میں دیکھا ہے کہ لوگ سمجھ جاتے ہیں نہیں کرنا، بس اب حرام ختم. اور جو اللہ نہ کرے اس طرح کا مال کھایا کمایا اور شرعی تقاضا اگر اس کا یہ ہے کہ اس کو واپس کرنا ہوگا تو ہم واپس بھی کریں گے. مال حرام لے کر قبر میں نہیں جائیں گے یار، یہ لے قبر میں نہیں جائیں گے. بچوں میں کیا برکت آئے گی، کھانے پینے میں کیا برکت آئے گی، دوا اور شفا کے اندر کیا ہوگا. اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، گناہوں سے بچ کر اللہ جینے کی توفیق عطا فرمائے. قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے. آقا فرماتے قیامت کے دن تاجر فاسق اٹھائے جائیں گے، سوائے اس تاجر کے جو اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے. اللہ سے ڈرے، بھلائی کرے اور سچ بولے. اللہ پاک ہم سب کو سچ بولنے والا بنائے، اور اللہ پاک ہم سب کو جھوٹ سے بچائے، فریب سے بچائے، بددیانتی سے بچائے، خیانت سے بچائے، اپنا سچا خوف عطا فرمائے. اور اگر کوئی مال بیچیں اس میں کر کے بتا دیں. جو مال خریدنا جائز نہیں ہے تو اس کو نہ خریدیں. اب اس کے لیے ایک مشورہ اینڈ میں یہ دے دوں کہ دعوت اسلامی نے باقاعدہ آن لائن تجارت کورس کرواتی ہے. دعوت اسلامی تجارت کورس مہربانی کر کے وہ کر لیں، تجارت کورس کر لیں. انشاءاللہ تعالیٰ پتہ چل جائے کیا حلال ہے. پتہ ہی نہیں ہوگا کیا حلال ہے کیا حرام ہے تو بچیں گے کیسے؟ بھی پتہ ہے کہ بھئی سگنل پہ یہ بتی پہ رکنا ہے، یہ بتی پہ چلنا ہے، یہ بتی پہ ہلنا ہے، تبھی کرتے ہیں نا. پتہ ہی نہیں ہوگا تو کہاں سے کریں گے؟ تو اللہ پاک ہمیں توفیق دے، علم دین حاصل کریں، نماز کا علم حاصل کریں، عبادت کا علم حاصل کریں. نماز کیسے پڑھنی ہے اس کا اپنے آپ کو اس طرح مصروف کریں. یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں میں آپ سے، اپنے آپ کو مصروف کریں. وقت ہے ہمارے پاس، الحمدللہ ہمارے وقت ہے، ہم کر سکتے ہیں. آدھا گھنٹہ، پونا گھنٹہ، 1 گھنٹہ ہم نکال سکتے ہیں. آن لائن کریں یا اسلامی بھائیوں کے ساتھ رابطہ واسطہ رکھیں. ہفتہ وار اجتماع میں، آج جیسا جمعرات ہفتہ وار اجتماع میں آپ آئیں تو ہفتہ وار اجتماع میں شرکت کریں. قافلوں میں، یقین مانے قافلوں میں جو خوف خدا ملتا ہے نا، کبھی وقت نکالیں، دعوت اسلامی کے قافلوں میں سفر کریں. مسجد میں رہیں گے، نیکی کی دعوت ہوگی، عبادت کریں گے، نمازیں پڑھیں گے، نمازیں سیکھیں گے، غسل سیکھیں گے، وضو سیکھیں گے. مصیبت تو یہ ہے کہ ہماری ایک تعداد ہے نوجوانوں کی، لوگوں کی، جنہیں پاک ہونا نہیں آتا، غسل کرنا نہیں آتا، فرض غسل نہیں کرنے آتا، وضو کرنے نہیں آتا، نماز پڑھنے نہیں آتی. مگر ہے ہی نہیں کہ ایسا لگتا ہے کرنا بھی نہیں ہے. تو آج ماشاءاللہ اتنے آپ جمع ہوئے ہیں. اللہ کرے کہ کوئی ایسا موومنٹ چلے، کوئی ایسی چیز ہو کہ ہفتہ وار اجتماع میں آنا شروع ہو جائیں، علم دین سیکھنا شروع کر دیں. اور جہاں جہاں ہم کاروبار کرتے ہیں یا ہمارا وے آف ارننگ ہے، بس آج یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے پورے وے آف ارننگ کو حلال کروں گا. آپ بولے کہ اس کا کوئی شارٹ کٹ، میں نے کہا میں اب شارٹ کٹ دیتا ہوں. آپ اپنے کاروبار کو دعوت اہل سنت کے ہمارے مفتیان کرام ہوتے ہیں، ان سے آپ شیئر کر لیں، آن لائن ہو جائیں، ان کو بتا دیں میرا یہ کاروبار ہے، میں اس طرح لین دین کرتا ہوں. جو بھی آپ کی چیزیں ہیں وہ رکھ دیں، وہ بتا دیں گے حلال ہے یا حرام ہے. حرام ہوگا چھوڑ دیں گے، حلال ہوگا تو کرتے رہیں گے. پھنسیں گے کیونکہ بھائی کوئی راستہ بتا دے، ہو سکتا ہے ان کے پاس کوئی راستہ ہو کہ بھائی یوں نہیں یوں کر لو. مگر یہ سب مرنے سے پہلے کر لیں، اگر نہیں کیا تو. کہ قبر میں پتہ چلے گا کہ یہ غلط کرتے کرتے قبر میں اتر گئے نا، تو قبر مینس لائن آف نو ریٹرن، واپسی کی کوئی گنجائش نہیں. اللہ پاک ہم سب کو گناہوں سے بچ کر جینا نصیب فرمائے، دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی عطا فرمائے، اجتماعات میں شرکت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. پیارے اسلامی بھائیو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ پر رحمت ہو اور اللہ کے نیک بندوں کے صدقے ہم سب کی بے حساب مغفرت ہو. الحمدللہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ قبلہ نگرانی شورا حاجی عمران ارکانی دامت برکاتہ العالیہ ہمارے درمیان کرم فرما ہے. اور الحمدللہ آج ہم نے ایک اہم ترین موضوع پر قبلہ کا بیان سنا. اللہ کریم ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ایک نئے طریقے سے اپنی زندگی کو لے کر چلنے کی توفیق عطا فرمائے.
یہ الحمدللہ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ یہ عظیم نعمت، یہ اجتماع، یہ گیدرنگ، یہ پردیس میں ہم سب کا مل کر بیٹھنا، اللہ کو یاد کرنا، یہ سعادتیں ہیں، اور اللہ کی سعادتیں ہمیں بار بار عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو ایک عظیم نعمت دی ہے، ایمان، جو سب سے عظیم نعمت ہے۔ اس ایمان کی حفاظت کے بزرگوں نے کئی طریقے، کئی ذریعے ارشاد فرمائے۔ ان میں سے ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے کہ کسی پیر کامل کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا جائے کہ ان کی صحبت سے، ان کی برکت سے، ان کی دعاؤں میں انشاءاللہ عز و جل حصہ۔ اور بزرگ بھی وہ کہ جو پیران پیر ہوں، روشن ضمیر ہوں، قطب ربانی ہوں، غوث السمدانی ہوں، پیر لاسانی ہوں، شہباز لامکانی سیدنا الشیخ عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ عنہ کا مرید ہو جایا جائے تو کیا ہی بات ہے کہ اب ہمارے آقا غوث اعظم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میرا مرید اس وقت تک نہ مرے گا جب تک توبہ نہ کر لے۔ اور کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ آقا فرماتے ہیں توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوا کہ توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے آج ہی اپنی ماں کے پیٹ سے برآمد ہوا، یعنی اس کے نامہ اعمال میں کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ کتنا بہترین موقع ہے، آئیے توبہ بھی کرتے ہیں۔ اور حاجی عمران صاحب دامت برکاتہ العالیہ کو شیخ کامل، شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت مولانا محمد الیاس صاحب عطار قادری رضوی دامت برکاتہ العالیہ، جو غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلسلے کے 41ویں بزرگ ہیں، سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ عطاریہ کے 41ویں بزرگ ہیں۔ امیر اہل سنت کی طرف سے قبلہ کو اجازت ہے کہ وہ جسے چاہیں الحمدللہ ان کا مرید کریں اور غوث پاک کے سلسلے میں داخل کریں، تو بہترین موقع ہے۔ آئیے مل کر انشاءاللہ توبہ بھی کرتے ہیں اور نگرانی شدہ کے ذریعے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہو، غوث پاک کے سلسلے میں داخل ہو جاتے ہیں انشاءاللہ۔ تو کوئی بھی اسلامی بھائی محروم نہ رہے۔ اگر آپ پہلے سے کسی پیر صاحب کی مرید ہیں، سبحان اللہ، جامع شرائط پیر کا مرید ہونا بہت بڑی سعادت کی بات۔ چاہیں تو امیر اہل سنت کے طالب ہو جائیں۔ جب قبلہ ارشاد فرمائے کہ مرید ہوتا ہوں میں، تو آپ کہیں طالب ہوتا ہوں میں۔ اس سے کیا ہوگا کہ اپنے پیر و مرشد کے فیض کے ساتھ ساتھ انشاءاللہ امیر اہل سنت کے سلسلے کا فیض بھی جاری ہو جائے گا۔ اور یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ کسی کو بھی بے پیرا نہ چھوڑیں، چاہے آپ کے گھر میں ایک دن کا بچہ بھی کیوں نہ ہو، اسے بھی غوث پاک کے سلسلے میں داخل کر لیں۔ کیا ہوگا اس سے؟ سب سے بڑی نعمت تو یہ ہے کہ الحمدللہ اللہ کے اولیاء کی برکتیں گھر میں نازل ہوں گی انشاءاللہ۔ بزرگوں کی دعاؤں میں حصہ ملنا شروع ہو جائے گا، اور یہ وہ روحانیت کا راستہ ہے جو الحمدللہ راہ جنت، راہ نجات دکھاتا ہے۔ تو آئیے مل کر انشاءاللہ عز و جل توبہ بھی کرتے ہیں اور حاجی صاحب کے ذریعے امیر اہل سنت کے مریدوں میں شامل ہوتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول وعلی اللہ، آلک واصحابک یا حبیب اللہ، وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ، محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ توبہ کرتا ہوں میں توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے اور آئندہ اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کروں گا۔ مرید ہوتا ہوں میں آپ کے ذریعے شیخ طریقت امیر اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی مدظل العلی کا اور ان کے ذریعے سرکار بغداد حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا، یا اللہ پاک مجھے جناب غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما اور سلسلہ قادریہ رضویہ عطاریہ کی برکت نصیب آمین یا رب العالمین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ آج شب جمعہ ہے، اور جہاں الحمدللہ توبہ کی سعادت ملی، توفیق ملی، اسی طرح ہر شب جمعہ کو اجتماع میں آتے رہیں گے، رب کی رحمت سے اور بھی برکتیں پاتے رہیں گے۔ شب جمعہ کو ہفتہ وار اجتماع میں دعوت اسلامی کے کچھ درود پاک پڑھا کرتے ہیں، آئیے مل کر وہ درود بھی پڑھتے ہیں۔
پھر انشاءاللہ عز و جل ذکر اللہ بھی ہوگا، دعا بھی ہوگی، اور انشاءاللہ قبلہ سے وقت مناسب پر ملاقات کی صورت بھی ہوگی۔ آپ اسلامی بھائیوں کے لیے لنگر کا بھی اہتمام ہے، اور اس کے بعد انشاءاللہ عز و جل خوش نصیب اسلامی بھائی قبلہ کے مدنی مشورے میں بھی شریک رہیں گے۔ تو تسلی کے ساتھ رکھیے گا، انشاءاللہ اللہ دنیا اور آخرت کی خوب برکت عطا فرمائے۔ شب جمعہ کا ایک درود یہ ہے کہ جو اس درود پاک کو پڑھے گا، بزرگوں نے فرمایا ہے جو شخص ہر شب جمعہ یعنی جمعہ اور جمعرات کی درمیانی رات اس درود پاک کو پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا، موت کے وقت نبی کے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا، اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ دکھیا دلوں کے چین رحمت کونین سردار دارین نانا حسنین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں۔ آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الأمی الحبیبی العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلہ وصحبہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ حضرت احمد ثانی رحمت اللہ علیہ بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں اس درود پاک کو ایک بار پڑھنے سے 6 لاکھ درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے۔ آپ بھی پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاة دائمة بدوام ملک اللہ۔ جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علی محمد۔ سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کی درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وسلم۔ ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنے اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان بٹھا لیا۔ اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون؟ مدنی چینل